جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار اس کی گفتگو اور بیان کرنے کے انداز میں نظر آتا ہے۔ آج کا عنوان ہے ایک اعلیٰ گھرانہ۔ سیدہ خدیجہ سے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی اعتبار سے بھی خوشحال ہو گئے ہیں۔ آپ نے تجارت جاری رکھی ہے اور مال تجارت لے کر مختلف ملکوں میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کے اخلاق اور کاروباری لین دین سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ 598 عیسوی کے ابتدائی مہینوں میں سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام قاسم بن محمد رکھا گیا۔ قاسم کی وجہ سے ہی رسول اللہ کی کنیت ابی القاسم یا ابو القاسم ہوئی۔ قاسم 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 598 عیسوی کے آخری مہینوں میں رسول اللہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام زینب بنت محمد رکھا گیا۔ سیدہ زینب کی شادی کم عمری میں ہی کر دی گئی۔ اس زمانے میں چھوٹی عمر میں شادی عام ہے۔ سیدہ زینب کی شادی ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے ابی العاص بن ربیع سے ہوئی۔ شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ نے یمنی عقیق سے بنا ہوا ہار سیدہ زینب کو تحفے میں دیا۔ ابی العاص اور سیدہ زینب کا تعلق ہمیشہ ہی بہت اچھا رہا۔ رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو سیدہ زینب رسول اللہ پر ایمان لے آئیں۔ سیدہ زینب کی عمر اس وقت 11 سال تھی اور آپ کی شادی اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی تھی۔ ابی العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا تو انہوں نے ابی العاص پر دباؤ ڈالا کہ وہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں۔ ابی العاص نے ایسا کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کا رویہ سیدہ زینب سے پہلے کی طرح بہت اچھا رہا۔ رسول اللہ ہمیشہ ابی العاص کے طرز عمل کی تعریف کرتے رہے۔ سیدہ زینب نے 629 عیسوی میں 30 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 601 عیسوی میں اللہ کریم نے رسول اللہ کو ایک اور بیٹی عطا فرمائی۔ اس کا نام رقیہ بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ رقیہ اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام لے آئیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ عتبہ نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی ایمان لے آئے۔ رسول اللہ نے سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ سیدہ نے عثمان کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان دونوں کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی پہلی جنگ غزوہ بدر سے واپس مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی۔ سیدہ نے 24 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ رقیہ اور عثمان میں اس قدر محبت تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے عثمان اور رقیہ سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ 603 عیسوی میں سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا نام ام کلثوم بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے قبل ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے کیا گیا۔ یہ نکاح اور سیدہ رقیہ کا عتبہ بن ابو لہب سے نکاح ابو لہب کی درخواست پر ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب رسول اللہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ دشمنی تو اس وقت شروع ہوئی جب رسول اللہ نے اللہ کے ایک ہونے اور تمام انسانوں کے برابر ہونے کا اعلان کر کے ان لوگوں کے دین کی حقیقت بتائی۔
ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے کہنے پر عتیبہ نے بھی سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے رقیہ اور عتیبہ نے ام کلثوم کو ایک ہی وقت میں طلاق دی۔ ابو لہب اور اس کے خاندان نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کیا۔ دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کی طلاق کتنی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیا۔ نکاح کے موقع پر رسول اللہ نے عثمان سے کہا، جبریل امین اللہ کریم کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اسی مہر پر جو رقیہ کے نکاح کے لیے مقرر تھا تمہارے نکاح میں دے دوں۔ عثمان کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے عثمان کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ سیدہ ام کلثوم نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت محمد بھی 605 عیسوی میں سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ اپنے بچپن میں تنہائی پسند ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے متعلق رسول اللہ نے کہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سیدہ فاطمہ کی شادی علی ابن ابی طالب سے ہوئی۔ سیدہ فاطمہ کی عادتیں رسول اللہ سے بہت ملتی ہیں۔ سیدہ بہت سخی ہیں، کسی سوال کرنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی۔ رسول اللہ نے سیدہ کے بارے میں کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول اللہ کے وصال کے وقت آپ کی اولاد میں سے صرف سیدہ فاطمہ ہی حیات تھی۔ رسول اللہ کے وصال کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 613 عیسوی میں رسول اللہ کے اعلان نبوت کے تقریباً 3 سال بعد سیدہ خدیجہ سے ہی اللہ کریم نے رسول اللہ کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے اس کا نام عبداللہ بن محمد رکھا۔ انہیں طاہر اور طیب کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ عبداللہ بن محمد چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ عبداللہ بن محمد کی وفات پر بنی سہم کے سردار عاص بن وائل نے کعبے کے احاطے میں لوگوں کی موجودگی میں کہا، ابن عبداللہ کی نسل منقطع ہو گئی، وہ ابتر ہو گیا۔ اللہ کریم نے عاص بن وائل کو سورہ کوثر کی صورت میں جواب دیا، بے شک ہم نے آپ کو ہر قسم کی نعمت کثرت سے عطا کی، تو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی گمنام و بے نشان ہوگا۔ سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کے 6 بچے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں ان کے علاوہ علی ابن ابی طالب اور زید بھی رہتے ہیں۔ زید رسول اللہ کی محبت میں اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر چکے ہیں جب وہ انہیں لینے کے لیے مکہ آئے تھے۔ ایسا زید نے رسول اللہ کے حسن سلوک کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آپ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں میں بیان کر چکے ہیں۔ رسول اللہ بچپن میں اپنے چچا ابی طالب کے گھر رہ چکے ہیں۔ رسول اللہ کو علم ہے کہ چچا مالی طور پر کمزور ہیں اور بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ کے مالی حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کیا ہے، چچا ابی طالب کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، ہم ان سے ایک ایک بیٹا اپنے پاس لے آئیں۔ عباس کو یہ بات پسند آئی ہے۔ دونوں مل کر ابی طالب کے پاس آئے اور ان کی اجازت سے عباس نے جعفر کو اور رسول اللہ نے علی کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔
اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو باپ کی طرح پالا۔ جب عبداللہ بن محمد کی وفات ہوئی تو ان کی جگہ رسول اللہ کے گھر میں علی بن ابی طالب نے لے لی۔ یہ سعادت علی اور زید کو ملی ہے کہ وہ رسول اللہ کے گھر میں رہتے ہیں اور وہیں سے تربیت حاصل کی ہے۔ رسول اللہ کی کنیز برکہ کی شادی عبید بن یزید سے ہو چکی ہے۔ اب وہ یثرب میں رہتی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ایمن بن عبید ہے۔ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو واپس مکہ آ گئی ہیں اور اپنے شوق سے رسول اللہ کے گھر رہنے لگی ہیں۔ رسول اللہ نے برکہ کا نکاح زید بن حارثہ سے کروا دیا ہے۔ برکہ ایک بار پھر رسول اللہ کی خدمت میں ہیں اور آپ کے گھر کا ایک فرد بھی۔ ان تمام لوگوں کے ملنے سے ایک اعلیٰ گھرانہ وجود میں آیا ہے۔ تاریخ ان سب لوگوں کی عظمت کی گواہ ہے۔ رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ابو یوسف لوہار کی بیوی کو دایا مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ اپنے بیٹے سے ملنے جایا کرتے۔ اس گھر میں جہاں دھواں ہوتا بغیر کسی شکایت کے بیٹھتے اور گود میں لے کر ابراہیم کو پیار کرتے تھے۔ ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ام ایمن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ رسول اللہ نے انہیں منع کیا تو ام ایمن نے کہا، آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، ایسے رونے سے منع کیا گیا ہے جیسے تم رو رہی ہو۔ چیخو پکار کے بغیر رونا اللہ کی رحمت ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غم، لیکن ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اچھی خبر ملنے پر رسول اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بری خبر ملنے پر رسول اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہ جس حال میں بھی رکھے۔ رسول اللہ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آج بھی بزرگ رسول اللہ کی عادت اپناتے ہوئے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر ان کے عزیزوں اور ان کے بچوں کا آنا جانا ہے۔ ان میں حکیم بن حسام، زبیر بن عوام، عمر بن عاص، سیدہ حالہ، عثمان بن مظعون اور خولہ شامل ہیں۔ زندگی بڑی بھرپور گزر رہی ہے۔ خاندان کے بچے اور بڑے بہت شوق سے رسول اللہ، سیدہ خدیجہ اور ان کے بچوں سے ملنے اور کھیلنے آتے ہیں۔ رسول اللہ خود بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بچوں کو جمع کر کے ان کا تیز بھاگنے کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ جیتنے والے کو انعام دیتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ ان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ خوش گپیوں میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ رسول اللہ کو کسی عزیز یا دوست کی بیماری کی خبر ملتی ہے تو آپ اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی اطلاع ملتی ہے اور رسول اللہ وقت نکال پاتے ہیں تو خیریت پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی بھی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ بیمار کے سرہانے بیٹھ کر پوچھتے ہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بیمار کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ بیمار سے کھانے کا پوچھتے ہیں۔ بیمار اگر کسی چیز کی خواہش کرے اور اس کے لیے نقصان دینا ہو تو منگوا کر دیتے ہیں۔ بیمار کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کھانے میں رسول اللہ بکری کی دستی، گردن اور پیٹھ کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں۔ گوشت کے شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانا رسول اللہ کو پسند ہے۔ اس کھانے کو سرید کہتے ہیں۔ شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی،
کھچڑی اور مکھن پسند ہیں۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ کھجور کو مکھن لگا کر شوق سے کھاتے ہیں۔ میٹھا کھانا بھی پسند ہے۔ میٹھا پانی بھی شوق سے پیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور جوتا اتار کر کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے لیے کھانا سیدھے ہاتھ سے لیتے اور برتن سے کھانا اپنے سامنے سے لیتے ہیں۔ کھانا لینے کے بعد اپنی دائیں طرف بیٹھے ہوئے کو کھانا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کبھی کبھار پکا ہوا گوشت چھری سے کاٹ کر کھاتے ہیں۔ رسول اللہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ کھانے کی مجلس سے اس وقت اٹھتے ہیں جب سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، جبکہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا وحشت کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ سونے کے لیے دائیں طرف کروٹ لیتے ہیں اور اپنا رخسار اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں۔ کبھی سیدھا بھی لیٹتے ہیں اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ ایسی تاریک جگہ پر سونا پسند نہیں کرتے جہاں روشنی نہ ہو۔ سفر پر جانے کے لیے رسول اللہ جمعرات کے دن کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سفر صبح کے وقت شروع کرتے ہیں۔ اگر کہیں راستے میں رکنا پڑے تو بھی صبح ہی دوبارہ سفر شروع کرنا پسند ہے۔ راستے میں کوئی ایسا کام پڑے جس میں سب کو حصہ لینا ہو تو رسول اللہ بھی سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو تفریح پسند ہے۔ آپ کو باغ میں سیر کرنا پسند ہے۔ کبھی اکیلے اور کبھی اپنے ساتھیوں کو لے کر باغ میں جاتے ہیں۔ تالاب میں نہانا بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ بارش میں کبھی کبھی نہایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کنویں میں پاؤں لٹکا کر بھی بیٹھتے ہیں۔ تیز بھاگنے اور تیر اندازی کے مقابلے بھی کرواتے اور خود بھی حصہ لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ پسند کرتے ہیں کہ بچیاں دف بجائیں اور گیت گائیں۔ ایک انصاری بچی کے نکاح کے موقع پر رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے کہا، تم لوگ گانے کیوں نہیں گاتی؟ انصار کو ایسے موقع پر گانا بہت پسند ہے۔ رسول اللہ کرتا اور چادر پہنتے ہیں۔ آپ نے پاجامہ دیکھا تو اسے پسند کیا۔ رسول اللہ نے آخری دنوں میں اپنے لیے پاجامہ خریدا، لیکن پہننے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اس گھر کا حج کم و بیش ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ کعبہ وادی مکہ میں پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔